بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تو حکومت نے عمران خان کو اب واضح جواب دے دیا ہے اور وہ نام نہاد مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ نام نہاد میں نے اس لیے کہا کہ اس میں عمران خان خود سامنے آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، عارف الوی کو استعمال کر رہا تھا اور اسی کے ذریعے جو بھی مطالبات تھے وہ بھجوائے جا رہے تھے اور وہاں سے ایک ہی جواب آ رہا تھا۔ اب اس کو قطعی طور پر جواب مل گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو غلام فرید ماریکا کی بیوی ہے، کیا نام ہے اس کا، پنکی مورنی یا چورنی، تو اس نے 6 ارب روپے کے جو زیورات کھائے ہیں، ہڑپ کیے ہیں، اس کی خبر 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے بریک کر دی تھی، یہ جو ورکرز کنونشن میں خطاب ہوا تھا اس میں۔ لیکن اب اس کے بارے میں مزید تفصیلات مل رہی ہیں اور خبر یہ آئی ہے کہ حکومت نے اس کو اس کی جو ساری خفیہ معلومات ہیں ان میں سے غور کر رہی ہے کہ کون سی معلومات پبلک کی جائے اور کون سی معلومات پبلک نہ کی جائے، کیونکہ اس معاملے میں ایک پڑوسی ملک بھی ملوث ہے اور جس کے پیچھے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کافی عرصہ پہلے، شاید سال سے بھی اوپر ہو گیا، یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان نے سی پیک کو روکنے اور گوادر پورٹ کو تباہ کرنے کے لیے ایک پڑوسی ملک سے بھاری رشوت وصول کی ہے اور ان زیورات کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ وہ جو رشوت وصول کی تھی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ الگ وصول کی تھی، وہ اس کی مالیت کتنی تھی وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس پر ہم آتے ہیں، لیکن پہلے چھوٹا سا ذکر یہ مذاکرات کے بارے میں سب کو علم ہے کہ وہ کس پوائنٹ پر ہو رہے تھے۔ عمران خان یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان انتخابات کی تاریخ دے دو اور پھر میں مذاکرات کے لیے آ جاؤں گا، اور حکومت کی طرف سے وہی جواب تھا کہ آپ پہلے اسمبلی میں آئیں اور اس کے بعد اعلان کریں کہ حکومت کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر حکومت اس پر فوراً لبیک کہے گی اور مثبت رد عمل کا مظاہرہ کرے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کی جو ڈیمانڈ تھی ان کو حکومت نے قطعی طور پر مسترد کر دیا، یہ کہ پہلے الیکشن کی تاریخ دو۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمران خان نے مایوس ہو کر وہی منت ترلا کاٹ کہ میں اب قومی اسمبلی میں جاؤں گا اور وہاں سب استعفے دوبارہ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں آنے کی جو بات اس کو سمجھائی جا رہی تھی، اور یہ مشورہ اس کی عدالتی مہربانوں نے بھی دیا تھا جو عمران خان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کل کا وہ کیس دیکھ لیا ہوگا جس میں فرمایا گیا کہ کوئی قومی اسمبلی نیب کا قانون کیسے پاس کر سکتی ہے جبکہ اس کی آدھی سے زیادہ سیٹیں خالی ہوں۔ اچھا، اب اس میں جانبداری تو جھلک ہی رہی ہے، لیکن اندازہ کیجئے ان صاحبان کی معلومات کا کہ آدھی سے زیادہ اسمبلی خالی ہو تو پھر یہ حکومت کیسے بن گئی ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس سادہ اکثریت ہے، چاہے وہ 2 یا 3 یا 4 ووٹوں کی کیوں نہ ہو، تو اکثریتی ارکان قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ جو قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہیں ان کی تعداد اکثریت نہیں ہے، اقلیت ہے، بلکہ ان کی تعداد اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ پی ٹی آئی کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے۔ اس لیے کہ 15-20 ارکان تو پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو راجہ ریاض کی سربراہی میں ایک قسم کا انہوں نے باغی گروپ بنایا ہوا، وہ قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں۔ تو یہاں اب اس پر جو ان جج صاحبان نے یہ جو کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اکثریتی جو لوگ ہیں وہ ایوان سے باہر ہیں، تو اس پر پھر اللہ کی شان کے علاوہ کیا لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان مہربانوں نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بالواسطہ طور پر اور ایون پرویز الہی کی طرف سے بھی یہ عمران خان کو مشورہ دیا گیا تھا، آپ قومی اسمبلی میں جائیں، وہاں حکومت کے لیے جا کر آپ زیادہ مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا مقصد مسائل حل کرنا نہیں ہے بلکہ انارکی پیدا کرنا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب آپ 6-7 دن سے مسلسل ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزانہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے اور ہر پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا، ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، عملی طور پر ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو گیا ہے، پریکٹیکلی اب اس کا اعلان نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک فضا بنا رہا ہے کہ سرمایہ کار بھاگ جائے، مہنگائی میں اضافہ ہو، سٹاک مارکیٹ گرے، دوسرے بحران پیدا ہوں۔ وہ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی روایات کے برعکس جواب دے ڈالتے ہیں، اس لیے کوئی اچھا، ورنہ شہباز شریف نے تو عمران خان کے مقابلے میں کوئی اسٹریٹجی آج تک بنائی ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کی فرصت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے، اسحاق ڈار نے پھر اچھا فکرہ کہا اور کہا کہ یہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی خواہش سمیت قبر میں چلا جائے گا، ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے اور عمران خان کو
لیکن اس سے غرض نہیں ہے، اس کا مقصد تو انارکی اور بحران پیدا کرنا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں لبرٹی چوک میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کروں گا۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے اسمبلی کی تحلیل کرنے کا؟ اور اسمبلی کی تحلیل کا اعلان عمران خان نے نہیں کرنا، پرویز الہی نے کرنا ہے۔ اب پہلے تو یہ پرویز الہی کو منوایا کہ وہ لبرٹی چوک میں آئے۔ عمران خان کی اس بے قابو خواہش کے یہ ملک تباہ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ معاملات اس کی مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے، اور اسی فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ وہ اب بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی موقع کے ہر روز 2 مرتبہ پریس کانفرنس کرتا ہے۔ پریس کانفرنس کیا ہوتی ہے؟ قوم سے خطاب کے انداز میں دونوں طرف جھنڈے لگا کر بیٹھتا ہے اور اس طرح ایک غائبانہ پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اس پریس کانفرنس کا جو روزانہ کی بنیادوں پر شروع ہے، واحد مقصد یہ ہے کہ چونکہ اب عوام میں اس کی ہوا اکھڑنا شروع ہو گئی ہے، اس کی جو ہیرو ورشپ کا جو اسٹیچو تھا ٹوٹ رہا ہے، تو اب اس کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میرا عوام سے روزانہ رابطہ رہے، ورنہ میں تو چند دنوں میں پردہ گمنامی میں چلا جاؤں گا اپنے آقا جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرح۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے حیدرآباد سے سکھر تک کی موٹر وے کا افتتاح کیا۔ یہ تعمیر کا جو اب رکی ہوئی تھی، اگر نواز شریف کی حکومت جو ختم کی گئی 2017 میں، اگر وہ ختم نہ کی جاتی تو 2019 میں یہ موٹر وے بن جانی تھی، بلکہ 2019 سے پہلے بن جانی تھی، کیونکہ آدھا کام تو تقریباً ہو ہی گیا تھا۔ اب اس کی جو تعمیر ہے، یہ جو اس کا افتتاح ہوا ہے، یہ تعمیر کا افتتاح نہیں ہوا، بلکہ تعمیر کی بحالی کا افتتاح ہوا ہے، جو تعمیر روک دی تھی۔ اور یہی وہ سڑک ہے جو عمران خان اور باجوہ کے اتحاد کا مرکز تھی، کیونکہ عمران خان اور باجوہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ موٹر ویز بنے، دونوں نہیں چاہتے تھے کہ سی پیک چلے، دونوں نہیں چاہتے تھے کہ گوادر بندرگاہ پر کوئی کام ہو، دونوں گوادر بندرگاہ کو ڈمپ کرنا چاہتے تھے۔ اور عمران خان نے اس سلسلے میں جو بھاری رشوت لی، جس کا ذکر 1 سال پہلے آیا تھا، اب اس کی انکوائری بھی حکومت پر لازم ہے کہ وہ کرائے کہ کہاں کہاں سے اس نے پیسہ پکڑا، گوادر کو بھی تباہ کرنے کا، سی پیک کو بھی تباہ کرنے کا۔ ایسی یہ سارا کام نہیں ہو گیا، تو اس سارے کام میں باجوہ بھی اس کا حصے دار تھا، اور یہ جو رشوت لی عمران نے، اس میں سے باجوہ کا کتنا حصہ تھا، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ باجوہ ہر چیز میں عمران خان کا پارٹنر تھا۔ وہ تو ادارے کے اندر سے ایک فیصلہ ابھرا، جو قیادت ہوتی ہے صفحے اول کی، صفحے دوم کی، ان کے اوپر ٹاپ پر آرمی چیف ہوتا ہے، اس کے ISI کے چیف ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو پہلے نمبر کی قیادت ہے اور دوسرے نمبر کی قیادت ہے، اس میں یہ سوچ ابھری کہ ہم اس ملک کو کیوں ختم کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا، تو پھر باجوہ صاحب کے ہاتھ پاؤں گویا بند گئے، لیکن آخری وقت تک، جیسا کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے اور آنکھیں کھل رہی ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا تھا، ہمارا یہ خیال تھا کہ ادارے کے اندر سے نیچے ہی نیچے کچھ طاقتیں ہیں جو عمران خان کو اب بھی سپورٹ کر رہی ہیں، اس لیے یہ کام بھی ہو رہا ہے، اس لیے یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اور کوئی نہیں تھا، یہ خود باجوہ صاحب تھے، یہ خود باجوہ صاحب تھے جو ڈبل گیم کھیلتے رہے، اور ان کا مقصد جو تھا وہ وہی تھا جو عمران خان کا تھا، یعنی پاکستان کی معیشت کا خاتمہ، ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ، سی پیک کا خاتمہ، گوادر پورٹ کا خاتمہ، کیونکہ گوادر پورٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ایک پڑوسی ملک سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ پڑوسی ملک یہ سمجھتا ہے کہ اگر گوادر پورٹ کام کرنے لگی، فنکشنل ہو گئی، تو اس کے اندر جو شپنگ ہے اس کا بزنس کم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سی پیک کے مسئلے پر بھی یہ ملک، بلکہ سی پیک کے مسئلے پر ہمارے مغرب میں واقع 2 پڑوسی ملک پاکستان کے دشمن ہو گئے تھے، ایک کو آپ جانتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جس کا ان زیورات کی فراہمی سے تعلق ہے۔ تو یہاں بھی باجوہ کے مفادات مشترک تھے، اور یہ جو کل روزنامہ جنگ میں انصار عباسی نے ایک سٹوری دی ہے، وہ بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کھل کر لکھا ہے، باجوہ کا نام نہیں لیا، لیکن خبر پڑھ رہے آپ، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو 6 سال تک فارن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن نہیں چلا پایا اور بار بار پیشی ہوتی رہی، 6 سال تک ایک کیس جو تھا وہ 1 فٹ بھی آگے نہیں بڑھا، تو اس کے پیچھے یہ باجوہ تھا جو الیکشن کمیشن کو کام کرنے سے روک رہا تھا۔ اور یہ خبریں بھی دوسرے ذرائع سے آ رہی ہیں کہ عدالتوں پر بھی باجوہ کا آرڈر چل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ضمانت دینی ہے، اس کی ضمانت نہیں دینی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں زہر دینے کی جو کوشش کی گئی، اس کے پیچھے بھی شراکت داری تھی، اکیلے عمران کا جو پنکی مورتی کا کام نہیں تھا، یہ اس کے پیچھے بھی شراکت داری تھی۔ اور اسی طرح کہ یہ جو مریم نواز کے قید خانے میں نیب کے اندر جو ان کو رکھا گیا، تو ان کے ساتھ جو تاریخی شرمناک ترین بدسلوکی کی گئی، ان کے باتھ روم میں کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی، ان کو ٹارچر کیا گیا،
اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، تو اس کے پیچھے بھی اکیلا عمران نہیں تھا بلکہ پارٹنرشپ تھی، ہر جرم میں پارٹنرشپ تھی۔ اور پاکستان کے خلاف جو ہولناک جرائم ہوئے ہیں، اپوزیشن کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، وہ سارے پارٹنرشپ میں ہوئے ہیں، اکیلے عمران خان نے نہیں کیے۔ تو یہ چیزیں اب کھل کر آ رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو زیورات والی خبر تھی، 6 ارب روپے کے زیورات ایک پڑوسی ملک نے، مغرب میں واقع ایک پڑوسی ملک نے پاکستان کو تحفے میں دیے، بیگم غلام فرید ملکہ کو، جو نہیں، وہ عمران خان کی بیوہ کو۔ ویسے نادرہ میں دونوں ہی اس کے شوہر ہیں، اور نادرہ کے کاغذات میں ابھی تک کوئی کریکشن نہیں کی گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے کہ بشرا بی بی کی جو زوجیت ہے وہ عمران خان کے نام بھی ہے اور غلام فرید ملکہ کے نام پر بھی ہے، اور اس کی کوئی مصلحت ہے جو آنے والے وقت میں کھلے گی۔ اب ہو سکتا ہے مفتی مولانا طارق جمیل صاحب یہ فتویٰ دے دیں کہ ایک عورت بیک وقت 2 شوہروں کی ملکیت ہو سکتی ہے، اس میں کیا شرعی خرابی ہے؟ تو خیر، یہ تو ایک عجیب و غریب سی بحث ہے، لیکن اس میں کوئی غلط بات ہم اپنی طرف سے یا کوئی سینہ گزر سے نہیں کر رہے، یہ تو ریکارڈ پر ہے، یہ اخبارات میں بھی خبر چھپی ہے، اور ٹی وی پر بھی چلی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی چلی ہے، کاغذات کے عکس بھی آئے ہیں۔ اس کی نہ تو تردید کی گئی، نہ ہی اس کی کریکشن کے لیے ابھی تک کوئی اقدام اٹھایا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ موصوفہ مورری صاحبہ جو ہیں وہ یک وقت 2 موروں کی ملکیت ہیں۔ تو یہ خبر تو خواجہ آصف نے ایک سطر میں بریک کر دی، حالانکہ ان کو تفصیل دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد پھر مزید پتہ چلا، تو اب وہ دنیا ٹی وی نے جو تفصیلی خبر جاری کی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی تفصیلی نہیں ہے، تفصیلی ابھی آنی ہے۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ ان کی مالیت 3 کروڑ روپے لگوائی گئی۔ اچھا ناظرین، یہاں بے ایمانی دیکھیں کہ قانون پہلے یہ تھا کہ 20% جو قیمت لگوائی جائے، جو قیمت اس کی ایکچول قیمت ہو، اس کا 20% آپ کو دینا پڑے گا۔ تو عمران خان نے قانون بدل کے اس کو 50% کر دیا، جو کہ ایک نسبتاً اچھا قانون تھا۔ اچھا، بالکل اچھا قانون تو یہ ہوتا کہ تحفہ جو ہے وہ جتنی قیمت کا ہے اتنی ہی قیمت میں اگر کوئی خریدنا چاہے تو خریدے، ورنہ وہ ریاست کی ملکیت ہے، کیونکہ تحفہ کسی نواز شریف کو، کسی باجوہ کو، کسی عمران خان کو نہیں ملتا، وہ پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو ملتا ہے، اور وہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ تو اسلامی ریاست تو یہی کہتی ہے، اور دوسرے ملکوں مغربی امریکہ، یورپ میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ لیکن چلیے، فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے ایک اچھا کام کیا کہ 50% قانون بنایا، لیکن اب منافقت دیکھیے، بے ایمانی اور شیطانی دیکھیے عمران خان کی، کہ اس نے ایک بھی تحفہ اپنے ہی بنائے گئے قانون کے مطابق نہیں لیا، بلکہ ہر تحفے کی جو اس میں ڈیڈکشن کی گئی وہ تھی 20% دے کر اس نے تمام تحفے خریدے۔ لیکن یہاں بے ایمانی رکتی نہیں ہے۔ 20% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 20% کا مطلب ہے کہ اگر 1 کروڑ کا سودا ہے تو وہ آپ نے اس کی 20 لاکھ پیمنٹ کر کے وہ باقی 80 لاکھ کا منافع کما لینا۔ لیکن عمران خان نے کیا جتنے بھی تحفے اس نے خریدے توشہ خانے سے، ان کی مالیت بہت کم لگوائی، اتنی شرمناک حد تک کم کہ مثلا 1 کروڑ کا اگر کوئی تحفہ ہے تو اس کی قیمت اس نے 10 لاکھ روپے لگوائی جعلی کاغذات کے ذریعے، اور پھر 1 کروڑ کا 20% نہیں دیا بلکہ 10 لاکھ کا 20% دیا۔ اور یہاں تو حد ہی کر دی کہ یعنی 6 ارب روپے مالیت کے زیورات سونے کے اور دوسرے اس میں ہیرے جواہرات جو بھی ان میں جڑے ہوتے ہیں، جو ان کی اس طرح کی جیولری ہوتی ہے مہنگی، تو ان کی 6 ارب روپے کی جو مالیت تھی اس کا 20% کتنا بنتا ہے؟ یعنی 1.25 ارب روپے دے کر وہ یہ 6 ارب روپے کے جیولری لے سکتا تھا، لیکن اس نے 1.25 ارب نہیں دیے، اس نے ان کی قیمت ہی 3 کروڑ لگوائی۔ یعنی 6 ارب کی جیولری 3 ارب کی نہیں، 3 کروڑ کی، یعنی نہ ہونے کے برابر، اور اس کا پھر 50% لیس کر کے اس نے 1.5 ارب دیا اور 1.5 کروڑ دیا۔ 1.5 کروڑ میں اس نے یہ رقم 6 ارب روپے ہڑپ کر گیا، یہ اور اس کی بیوی غلام فرید ملکہ والی، اس کے ساتھ مل کر اس نے یہ 6 ارب کی چوری کی۔ اور اس دوران پورے عرصے میں اس کی جو ویڈیو ہم دیکھتے رہے، جو اس کی تصویریں دیکھتے رہے، وہ تسبیح کھڑکا رہا تھا۔ اس کو تسبیح کھڑکانا کہتا، میں تو کہتا ہوں وہ تسبیح تھی ہی نہیں، وہ زنار تھی، مالا، جن پر کچھ اور چھپا جاتا ہے، اللہ کا نام نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کا نام پڑھنے والا اتنے زیادہ درجے کا بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عمران خان تو ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا کرپٹ ہے، لیکن بہت بڑا تو اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے، یہ تو کرپشن کا کوہ ہمالیہ ہے۔
وہ جو گوادر کے ایشو پر اس نے جو کرپشن کی ہے، وہ جو رشوت لی ہے، اس کا کاغذات میں تو ریکارڈ ہی نہیں ہے، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہے، تبھی 1 سال پہلے یہ خبر لیک ہوئی تھی۔ اور یہ 6 ارب کا حساب کون کرے گا؟ یہ تو گھڑیوں کا بہانہ کرتے ہیں نا کہ ایک گھڑی بیچ دی تو کیا ہوئی، یہ نہیں بتاتے کہ یہ گھڑی، ایک گھڑی جو تھی 1.5 ارب روپے کی تھی، تو یہاں تو 6 ارب کا مسئلہ بھی اور نکل آیا، اور نہ جانے انہوں نے کتنے گھپلے کیے ہوں گے۔ اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یہ مثال دیتا ہے کہ حضرت عمر کا کرتا لمبا تھا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ تمہارا کرتا دوسروں سے لمبا کیوں ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے نے بھی اپنا کرتا مجھے دے دیا تھا، کیونکہ میرا کرتا جو میرے حصے میں آیا تھا، جتنا کپڑا آیا تھا اس سے میرا کرتا پورا نہیں بنتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد جو تھا وہ لمبا تھا، دراز کا متعدی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کرتا لے کر اپنا کرتا پھر مکمل کروایا۔ تو یہ مثالیں دیتا ہے، اور خود اپنی حالت یہ ہے کہ ہر چیز میں جعل سازی، یعنی کاغذات بھی جعلی، اور یہ جو گھڑی بیچی اس کے کاغذات بھی اس نے جعلی بنایا۔ مجھے بتائیں کہ یہ ساری کارروائیاں کس کی پارٹنرشپ میں ہوتی رہی، کون پوچھنے والا تھا ان کو؟ اور ان کے حامیوں کو دیکھیے کہ وہ اس کی ہر بے ایمانی کو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت دی گئی تھی عمران خان کو، جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اجازت دیتا ہے کچھ کام کرنے کی جو دوسرے لوگوں کو اجازت جن کی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس کی ایک خاص محدود تشریح ہے اور اس کی خاص مصلحت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو یہ عمران خان خود کو ان کی سطح پر لے آیا۔ تو عمران خان کے آپ کسی بھی حامی سے پوچھ لیجئے، وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ فرستادہ ہے۔ اور ان کی ذہنی حالت دیکھیے کہ جب اس نے یہ کہا کہ قیامت کے دن میرا حساب، سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا وہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اس بدبخت کی اتنی بڑی گستاخی اور جسارت پر پاکستان کا ایک مولوی نہیں بولا۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کسی بھی جگہ جا کر کہ فلاں مسلک کا فلاں عقیدہ جو ہے میرے نزدیک درست نہیں ہے، میں فلاں مسلک کے فلاں عقیدے کو درست مانتا ہوں، تو وہ اس مسلک کے لوگ آپ پر بلاسفیمی کا کیس کر دیں گے، آپ کو تھانے تک بھی نہیں پہنچنے دیں گے، رستے ہی میں مار دیں گے۔ یہ مولوی حضرات کا حال ہے۔ اور عمران خان کی اس بکواس پر پاکستان کے ایک سرے سے لے کر پشاور سے لے کر کراچی تک ایک مولوی نہیں بولا۔ مولانا فضل الرحمان ضرور بولے، لیکن ان کا جو تعارف ہے، جو ان کی شہرت ہے، وہ ہے بطور ایک سیاستدان کے۔ چنانچہ ان کے بیان کو مذہبی حوالے سے بامعنی بیان نہیں سمجھا گیا، اور یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ ان کی جو غالب حیثیت ہے وہ ایک سیاستدان کی ہے وہ عالم دین، لیکن وہ بطور سیاستدان عوام میں جانے جاتے ہیں۔ ایسا آدمی جو مولوی ہو، چاہے مفتی تقی عثمانی ہو، چاہے طارق جمیل ہو، طارق جمیل تو خیر ان کا غلام ہے نا، بیگم فرہ گوگی کا نوکر ہے، ان کے کنٹریکٹ پر اس کا ملازم ہے، لیکن اور باقی جتنے بھی مولوی جو پاکستان میں دن رات شریعت کا نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کل پشاور میں جماعت اسلامی نے جلوس نکالا کہ وہاں کچھ لڑکیاں سائیکل سواری کر رہی تھی اس کے خلاف، کہ یہ تو پاکستان کو تباہ کر دیں گی۔ حالانکہ یہ مجھے بتائیں کہ کس اسلام کے شریعت کے قانون میں لکھا ہے کہ خاتون موٹر سائیکل نہیں چلا سکتی؟ خاتون کاریں چلاتی ہیں کہ نہیں چلاتی؟ پوری دنیا میں چلاتی ہیں، سعودی عرب میں چلاتی ہیں، کاریں چلاتی ہیں، موٹر سائیکلیں چلاتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، کار نہیں ہے، اور اگر سائیکل پر چلی جائے، وہ پردہ، حجاب، اسلامی جو لباس ہے، جو شرطیں اسلامی لباس کی، وہ ان پر زور دینا چاہیے، نہ کہ عورت نے سائیکل کیوں چلایا۔ یہ جماعت اسلامی کی حالت ہو گئی ہے جس کی کسی زمانے میں انقلابی سوچ تھی۔ یہ جو توشہ خانے کا سلسلہ ہے، جعلی کاغذات، اور جعلی کاغذات کا سلسلہ تو بڑا پرانا ہے۔ یعنی یہ جو یونین کونسل تھی بارہ کہو جو پنڈی میں، اسلام آباد میں وہ ہے علاقہ پنڈی میں، اس کی تحصیل کونسل سے اس نے یہ بنی گالہ کی جائیداد کے جائز ہونے کے کاغذات کمپیوٹر پر بنوا لیے۔ کس سن میں؟ اس سن میں جب صرف اس یونٹ تحصیل کونسل میں نہیں بلکہ پنجاب کی کسی تحصیل کونسل میں کمپیوٹر کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس نے کمپیوٹرائز کاغذات بنا کر عدالت میں پیش کر دیے۔ جج صاحبان کو پتہ تھا کہ یہ جعلی ہے، کیونکہ کمپیوٹر تو اس زمانے میں آیا ہی نہیں تھا، اور جج صاحبان نے اس کے دیے گئے کاغذات تسلیم کر لیے، حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم تھا اور یہ جعلی سارا گھٹالا تھا کہ بنی گالہ کی پوری بلڈنگ گرا دینی چاہیے تھی قانون کے تحت۔ جو قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بنی گالہ کا پورا جو شیطانی قلعہ اس نے بنا رکھا ہے، وہاں ہر قسم کی بدماشی اور بد کرداری ہوتی ہے۔
تو اس کو پورے کا پورا اس قانون کی خلاف ورزی کی بنیاد پر مسمار کیا جا سکتا تھا، لیکن انہی ججوں نے جنہوں نے مریم نواز کو کیلیبری فونٹ پر نااہل کیا تھا 7 سال کی سزا دی تھی کہ یہ فورجری ہے، حالانکہ وہ فورجری نہیں تھی، کیونکہ کیلیبری کا فونٹ کمپیوٹر پر غیر تجارتی مقاصد کے لیے 2-3 سال پہلے ہی لانچ ہو گیا تھا۔ جس طرح کہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی چیز آفیشلی لانچ بعد میں ہوتی ہے، اس کا جو تعارفی ایڈیشن ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے کمپیوٹر کی دنیا میں، یہ عام ہے۔ بلکہ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ جیسے سینما میں فلم ریلیز ہوتی ہے ایک خاص تاریخ کو، لیکن اس تاریخ پر ریلیز ہونے کی تاریخ سے کئی ہفتے پہلے اس کا چوری شدہ پرنٹ جو ہے وہ نیٹ پر مل جاتا ہے، ٹورنٹس بھی اس کے مل جاتے ہیں اور ڈاؤن لوڈنگ کے لیے بھی مل جاتا ہے۔ کیمرہ پرنٹ تو خیر وہ بعد میں آتا ہے نا، جب سینما میں فلم ریلیز ہو جاتی ہے تب کیمرہ پرنٹ آتا ہے، لیکن چوری شدہ جس کو لیک ویڈیو کہتے ہیں وہ جو ہے وہ یعنی ٹورنٹس پر مل جاتا ہے۔ اب اگر ٹورنٹس پر کوئی آدمی ڈاؤن لوڈ کر کے وہ فلم دیکھ لے تو کیا اس پر الزام لگے گا کہ وہ چوری کی ہے؟ لیکن خیر یہ تو کہ رف سی مثال ہے، کیونکہ اس میں بہرحال ایک خلاف قانون بات آتی ہے کہ آپ نے دیکھا تو آپ نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، لیکن جس نے چوری کیا اس نے تو جرم کیا۔ لیکن یہاں کیلیبری فونٹ کا مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے، یہاں کوئی چوری بھی نہیں ہوئی تھی، یہاں کوئی سرقہ بھی نہیں ہوا تھا، یہاں کوئی وہ ہیکنگ بھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تو کمپنی نے خود اپنا یہ فونٹ سارا تعارفی طور پر آزمائشی طور پر نیٹ پر ڈال دیا تھا، نیٹ پر آ گیا تھا اور وہاں سے مریم نے کاغذ پرنٹ کرایا۔ یعنی شروع سے لے کر اخیر تک اس میں نہ تو کوئی غیر قانونی بات تھی، نہ کوئی چوری کا مسئلہ تھا، نہ کوئی جعل سازی تھی، فورجری تھی، لیکن عدالت نے مریم کو فورجری کا مجرم قرار دے دیا اور اس بارے میں کیلیبری کمپنی کے نمائندے کی بات بھی نہیں سنی جس نے آ کر یہ وضاحت کی تھی۔ اور جہاں کمپیوٹر کا وجود ہی نہیں تھا ان دفاتر میں، اور عمران خان نے اس بیک ڈیٹ میں جا کر کمپیوٹر سے یہ دستاویزات بنا کر ثاقب نثار کی عدالت میں رکھی، اور ان جعل سازی والی رسیدوں پر، جعل سازی والے نقلی کاغذات پر، فورجری سے بنائے گئے کاغذات کو دیکھ کر ان ججوں نے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا۔ تو کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے جو ان ثاقب نثار وغیرہ نے کی؟ تو ناظرین یہ سارا قصہ چل رہا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے ابھی 6 ارب کا یہ ابھی کھلنا ہے، ابھی ٹی وی پر پروگرام بھی ہونے ہیں، اس بارے میں انویسٹیگیٹو قسم کی رپورٹیں اور بھی آنی ہیں، اور اللہ توفیق دے موجودہ حکومت کو وہ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا ایک عزم صمیم ہے کہ عمران خان کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ورنہ اگر اس کی جگہ شہباز شریف صاحب کی جگہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہوتا تو اب تک انصاف کے تقاضے کچھ نہ کچھ پورے ہو چکے ہوتے، یا کسی بھی پارٹی کی حکومت ہوتی۔ یہ پارٹی ہاتھ نہیں ڈالتی، مسلم لیگ نون کی جو موجودہ قیادت ہے یہ عمران خان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح جس طرح کہ عمران خان کی تو اب 100 چوریاں سامنے آ چکی ہیں، اور ہر چوری ایسی ہے کہ اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کر منہ کالا کر کے پورے اسلام آباد اور پنڈی میں گشت کرانا چاہیے، تب کہیں جا کر تھوڑا سا حق ادا ہوگا اس جرم کے خلاف کارروائی کا۔ لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کی ترجیحات جو ہیں کچھ عجیب و غریب قسم کی ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔